وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو دیکھیں یہ اہل دل حضرات ہوتے ہیں اور جو آپ کو درد دل کی یعنی سے آشنائی کرا دیتے ہیں، دل کا درد۔ تو یہ اسی طرح طریقہ کار ہے، یعنی سینے سے آپ کو یہ دولت ملے گی، معرفت وہاں سے ملے گی۔ اللہ کے بندے ہیں، دنیا بھری بھی ہے۔ اور صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری اس لیے ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو بھی جس چیز سے آپ کام لینا چاہتے ہیں تو اس کی پہچان ضروری ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ آپ کوئی مشین لے آئے ہیں بازار سے، تو اگر آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوگی اور طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ اس سے کام نہیں لے سکتے۔ معرفت مطلب کیا ہے؟ پہچان۔ تو پہچان جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان کو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے، یعنی انسان اپنا تخلیق کا مقصد اس وقت حاصل کرے گا جب یہ میری عبادت کرے، یعنی میری اطاعت کرے یا میری بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی ہم کر نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان نہیں ہوگی۔ قرآن میں ایک آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق ہے اس کا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی تم سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ محتاط رہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ناراضگی کی صورت میں عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤں، تو پھر تقوی احتیاط لازمی ہے۔ دیکھیں آپ یعنی کوئی بھی ایک بچہ اگر بجلی کی کوئی ننگی تار ہے مثال کے طور پہ اس کا گھر میں ہے اور 2 سال کا بچہ ہے، تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کو چھونے سے مجھے کرنٹ لگے گا یا شاید میں مر جاؤں۔ بالکل مطلب وہ ننگی تار ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ لگا لے گا۔ پتہ نہیں ہے نا، پہچان نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کا تقوی ہم نہیں اختیار کریں گے، کیا ہوگا ہمیں یہ پتہ نہیں۔ یعنی اللہ کا اگر ہم تقوی نہ اختیار کریں تو پھر بندگی بھی ہم نہیں کر سکتے، اور تقوی اس وقت ہوگا جب ہمیں پہچان ہوگی۔ یہ میں مختصر آپ کو بات کروں، تقوی اس وقت ہوگا جب ہمیں پہچان ہوگی، پہچان سے جو ہے پھر بات آگے بڑھے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ یہ تو ایک بنیادی سوال ہے نا، کہ یہی ہمارا موضوع ہے معرفت۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے متعلق اگر تمہیں معلومات چاہیے تو کسی خبردار سے رابطہ کرو۔ یہاں بھی ہم دیکھیں کسی خبردار، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہیں تو وہ خبردار ہے تو پھر وہ آپ کا علاج کر لیتا ہے۔ عام بات ہے نا، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی ہنرمند، کوئی گاڑی میکینک ہے یا لوہار ہے یا درزی ہے، تو لوگ بچے کو اس کے پاس انٹری کرا دیتے ہیں کہ اس کو پہچان کرا دو ساری چیزوں کی تاکہ یہ کاریگر بن جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، شاگرد ہوتے ہیں، پہچان میں کرو۔ تو تقوی جو ہے پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
آج ہم اگر متقی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پہچان نہیں ہے اللہ کی۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی پہچان والے کے پاس جائیں جو اللہ کو جانتا ہو۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے متعلق اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کسی خبردار آدمی کو۔ اب خبردار کون ہے؟ رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کے بعد نائبین رسول ہیں، اللہ والے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کو اللہ کی پہچان ہے جو بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کو یہ یعنی بندہ بننے کا شرف اسی لیے حاصل ہوا ہے کہ ان کو پہچان ہے، اور وہ دیکھیں محتاط رہتے ہیں۔ آپ وہ ان کی محفل میں جائیں، مجلس میں جائیں تو غیر محتاط انداز میں وہ گفتگو نہیں کرتے، احتیاط سے اور زیادہ تر خاموش اور یہ وہ۔ بہرحال یہ معرفت اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ کتابوں سے نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کتاب سے آپ کو معرفت نہیں ملے گی۔ یہ جو معرفت والے ہیں، جو ذکر والے ہیں، ان کی محفل میں آپ جائیں تو وہاں سے آپ کو یہ چیز ملے گی۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور ان کی محفل میں بیٹھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی معیت اختیار کرو۔ قرآن کی آیت ہے نا، یہ طریقہ کار ہے سیدھا سادہ۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ تو عام قانون ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو کسی اللہ والے کی آپ صحبت میں بیٹھیں گے جو سچا شخص ہو، جو یعنی جس کا دل نورانی ہو، اور جو یعنی جس کا وہ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی آپ محفل میں جائیں اس نیت سے کہ میں نے یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ادب سے جائیں، نیت سے جائیں، اور ادب سے سوال بھی کریں، اور اگر آپ سوال نہیں بھی کرتے تو آپ وہ لوگ بیٹھے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ یقین کی دولت دے دیں اور آپ کو اللہ کی پہچان کرا دیں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ کار ہے۔ معرفت آپ از خود نہیں کر سکتے، خود کہ بھئی میں عارف بننا چاہتا ہوں، یا کتابیں اور قرآن و حدیث سے بھی آپ نہیں کر سکتے جب تک استاد نہ ہو کہ بھئی میرے پاس تو تفسیریں ہیں اور میری الماری بھری ہوئی ہے کتابوں سے۔ یہ اہل دل یعنی وہ ایک شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو دیکھیں یہ اہل دل حضرات ہوتے ہیں اور جو آپ کو درد دل کی یعنی سے آشنائی کرا دیتے ہیں، دل کا درد۔ تو یہ اسی طرح طریقہ کار ہے، یعنی سینے سے آپ کو یہ دولت ملے گی، معرفت وہاں سے ملے گی۔ اللہ کے بندے ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے۔ اور صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی ڈر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہوگا۔ اور یہ دیکھیں یہ کام آسان ہے، اور سب سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ معرفت الہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کیا ہے؟ پیسہ کمانا مشکل ہے، لیکن معرفت حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے، تو اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات کی تیاری، اللہ کے راستے پر چلنا، یہ تمام کاموں سے زیادہ آسان کام ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں یہ آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا۔ بات تو نیت کی ہے، آپ کی نیت خراب ہے تو پھر نیت میں فساد ہے۔
پھر کام نہیں بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم